अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी आज सलमा यासीन के इस कंटेंट की। जी बिल्कुल दोस्तों, ये रियलिटी नहीं है, ये जस्ट एक कंटेंट है। वो कैसे ये चीज़ कैसे साबित होती है, ये चीज़ सलमा यासीन ग्रुप ने खुद मानी, खुद एक्सेप्ट की, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इसके अलावा जनाब आज मुझे बात करनी है, एक यूट्यूबर सिस्टर हैं, उनका मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है कुछ दिन पहले जो है वो सितारा के लिए, सलमा के लिए वीडियो बनाया था और वो वीडियो उन्होंने अपने पॉइंट्स को रखकर बनाया था, जो उनकी थॉट्स थी, जो उनको लगा इस केस को लेकर, जो उन्हें समझ आया उन्होंने वो बनाया था। जबकि उस वीडियो को बनाने से पहले सलमा यासीन ने पर्सनली उनसे कांटेक्ट किया था और उन्हें अपनी रूदाद सुनाई थी, अपना दर्द दिल सुनाया था बकौल उनके, जो उनका दर्द दिल है, यानी कि वो कंटेंट जो से वो लेकर आई हैं YT के ऊपर, उन्होंने वो सब सुनाया था। और उन्होंने उस यूट्यूबर लेडी से कहा था कि आप मुझे मज़लूम साबित करेंगी अपनी वीडियो के अंदर। तो उस लेडी ने कहा कि मैंने सलमा यासीन से कहा कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तो सलमा यासीन ने उस लेडी से कहा कि मतलब मेरे कहने का ये है कि जो मैं आपसे कहूँगी आप वो बनाएंगी। तो वो बंदी कहती है कि उस वक्त मैं खामोश हो गई, लेकिन बाद में मैं ये सोचती रही कि किसी को मज़लूम कह देने से क्या अगला मज़लूम हो जाता है? किसी को मज़लूम साबित करने की कोशिश करने से क्या वो बंदा मज़लूम करार दिया जा सकता है? अल्लाह की नज़र में क्या वो मज़लूम हो सकता है? ये बात मैं भी सोचती हूँ कि अगर हम किसी को भी कहें कि फ़लाँ मज़लूम है, लेकिन दर हकीकत वो हो या ना हो, हमें इसका इल्म ना हो, तो क्या वो मज़लूम हो जाएगा? नहीं ना, क्योंकि रियलिटी को हम अपने लाख बार बोलने से भी नहीं बदल सकते। ये चीज़ सलमा यासीन को समझ नहीं आ रही। सलमा यासीन इतनी पाक धरती पे बैठकर इतने घिनौने खेल खेल रही हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही। सलमा यासीन डियर, आपने अपने इस कंटेंट को लेकर बहुत से यूट्यूबर्स के साथ रब्ते की कोशिश की, आपने अपना जो है वो दुखड़ा रोया, आपने मन घड़त कहानियाँ सुनाई। उनको मैं मन घड़त इसलिए कहूँगी क्योंकि उनमें वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ आ रही हैं। जैसे कि आपने स्टोरी सुनाई कि क्राउन होटल में आपके हस्बैंड जो है वो पाकिस्तान आकर क्राउन होटल में सितारा यासीन के साथ मीटअप करते रहे और गुनाह करते रहे। अब आपका बयान बदला कि क्राउन होटल से जो है वो उनका जो है काम नहीं चला, प्रोस्टिट्यूशन की वजह से क्राउन होटल ने उन पर शक की बुनियाद पर उन्हें नहीं जगह दी, तो वो मेहरान होटल चले गए। अच्छा, क्राउन होटल के बाद मेहरान होटल की स्टोरी जो है वो आपने अब डेवलप की। साथ में इन्होंने ये डेवलप कर दिया कि बल्कि मेहरान होटल से पहले सलमा यासीन ने ये चीज़ डेवलप की कि मेरे हस्बैंड मेरा ID कार्ड ले गए थे सितारा यासीन को क्राउन होटल में अपनी वाइफ शो करवाने के लिए। जब लोगों ने ID कार्ड के ऊपर सवाल उठाया तो इन्होंने क्राउन होटल से मेहरान होटल की स्टोरी सुनाना शुरू कर दी। पता नहीं ये बंदी अपने सेंसेस में नहीं है या ये बंदी लोगों को सेंसिबल नहीं समझती। सलमा यासीन, आपने इस सारे सिचुएशन में अपने आप को डाउटफुल बना दिया। अब सलमा यासीन के जो सो कॉल्ड, जिन्हें आजकल लोग उनका बलमा पुकारते हैं, जो कि मैं नहीं कहना चाहती लेकिन लोग पहचानते हैं, सितारा यासीन का वो देवर जो कि शुरू से ही सितारा यासीन के ख़िलाफ़ रहा, उसका एक ऑडियो मैंने एक चैनल पर आज सुना, अब से थोड़ी देर पहले सुना, जिसमें वो ये बता रहा है कि ये कंटेंट नया आया हुआ है मार्केट में, अब इससे जो है वो डॉलर्स कमाए जाएंगे। यानी कि उसने ख़ुद ये बात मान ली, हालांकि वो पिछले कई दिनों से सलमा यासीन का हिमायती बना हुआ है और इस पूरे केस के अंदर, इस पूरे कंटेंट के अंदर वो बढ़ चढ़कर सलमा यासीन का साथ दे रहा है, यानी इस कंटेंट के अंदर, क्योंकि उसने अपने ही मुंह से ये चीज़ एक्सेप्ट की है। उसकी वॉइस है एक चैनल के ऊपर जहां उसने ये कहा है कि जो है कौसर वाला कंटेंट जो है वो अब पुराना हो गया है, तो अब ये नया कंटेंट मार्केट में आया हुआ है, तो वो भी इस कंटेंट का हिस्सा रहा।
یعنی کہ آپ بھی کہیں نہ کہیں کنٹینٹ ہی کریٹ کر رہے ہیں مسٹر داڑھی والے انکل اور سلما ڈیئر. چلیں آپ لوگوں نے یہ تو ایکسیپٹ کیا کہ یہ کنٹینٹ ہے، ریئلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک اور چیز میں یہاں کہوں گی کہ سلما یاسین جو ہے وہ بہت سی یوٹیوبرس کے پاس پریشر ڈالتی ہیں. وہ یہ چاہتی ہیں کہ جو یہ دکھانا چاہ رہی ہیں وہ یوٹیوبرس دنیا کو وہی دکھائیں، جو یہ بتانا چاہ رہی ہیں وہ یوٹیوبرس دنیا کو وہی بتائیں. لیکن ایک بات یہاں میں یہ کہوں گی کہ سلما یاسین وہ بندی ہے جو اپنے بیانات سے وقتاً فوقتاً مکر رہی ہے. وہ ایک دن ان لوگوں کی لٹیا بھی ڈبوئے گی جن کے کندھے پہ بندوق رکھ کر اس وقت وہ میدان میں اتری ہوئی ہے. یہ چیز یہاں کہتے ہوئے مجھے بہت دکھ اور افسوس ہو رہا ہے کہ سلما یاسین خود کو مظلوم ثابت کرنے سے آپ مظلوم ثابت نہیں ہو جائیں گی. اس کے لیے آپ کو ریئلٹی اور پروف، بلکہ خود کو مظلوم کہلوانے سے آپ مظلوم ثابت نہیں ہو جائیں گی، خود کو یہاں پروف کرنا پڑے گا. وہ چیز یہاں آپ کو پروف کرنی پڑے گی. ایک اور چیز جو سلما یاسین نے بہت سے یوٹیوبرس کے ساتھ کیا وہ کیا تھا؟ جی دوستو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. سلما یاسین نے اپنی کل کی اور پرسوں کی لائیو میں کہا کہ مریم سب جانتی ہیں، مریم کو سب پتہ ہے، اور انہوں نے اپنی پرسوں کی لائیو میں کہا کہ میں نے مریم کو سب بتا دیا تھا. جب میری مریم فہد سے بات ہوئی اس سلسلے میں کہ سلما یاسین نے آپ کو کتنی ریئلٹی بتائی تھی، تو مریم فہد نے آج سے کئی دن پہلے جب یہ ایشو نیا کریٹ ہوا تھا تبھی مجھے بتا دیا تھا کہ سلما یاسین نے مجھ سے رابطہ کیا، مجھے رو دھو کر اپنی سٹوری سنائی. تو میں نے سلما یاسین سے یہ کہا کہ جب تک میں خود سے پروفس نہیں دیکھ لیتی، میں خود سیٹسفائیڈ نہیں ہو جاتی، میں لوگوں کو اس نئے ایشو میں نہیں ڈالوں گی. آپ مجھے سیٹسفائی کریں، آپ مجھے پروفس دیں. اگر وہ پروفس اس قابل ہوئے جس سے ستارہ گنہگار ثابت ہوتی ہے تو میں آپ کا ساتھ دوں گی. وہاں سلما یاسین نے مریم فہد سے کہا کہ میں بالکل آپ کو جلد ہی پروف دے دوں گی. اس وقت میں جو ہے وہ سیلون میں ہوں، میرے پاس کلائنٹ ہے، تو میں آپ کو گھر جاتے ہی پروفس مہیا کرتی ہوں. اس کے 2 دن گزر جانے کے بعد تک کوئی پروفس نہیں آئے تو مریم فہد نے ویڈیو بنایا جس میں مریم فہد، کیونکہ وہ چیز وائی ٹی کے اوپر آ چکی تھی دوسرے چینلز کے اوپر، تو مریم فہد نے پھر ویڈیو بنایا اور مریم فہد نے یہاں یہ پوائنٹ رکھے کہ یہ چیز میڈیا کے اوپر نہیں لانی چاہیے تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور وہاں سے مریم فہد سے ہو گئی سلما یاسین کی دشمنی. جیسے کہ ایک دوسری یوٹیوبر کی بات میں نے ویڈیو کے شروع میں کی ہے، ان یوٹیوبر اور مریم فہد کا سیم سین ہوا کہ سلما یاسین نے ان دونوں کو بلیک میل کرنا شروع کیا. جی دوستو، مریم فہد کا نمبر جو ہے وہ مریم فہد کی پرمیشن کے بغیر ستارہ یاسین نے لیک کیا اور اپنی کسی دوست کے تھرو مریم فہد کو دھمکیاں دلوائیں، اور مریم فہد نے پھر اس کال کرنے والی بندی کے اوپر کیس بھی کر رکھا ہے. انشاءاللہ اس کی بھی آگے جو بھی انفو ہوگی وہ ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. سلما یاسین نے مریم فہد کی مرضی کے بغیر، ان کی پرمیشن کے بغیر ان کا نمبر جو ہے وہ لیک کیا، لوگوں کو دیا اور جو ہے مریم فہد کو دھمکیاں دلوائیں. اسی طرح یہ دوسری یوٹیوبر جو ہیں، ان کا میں نام بھول گئی، پتہ نہیں کون سا ولاگز کا نام تھا، خیر جو بھی تھا، بہت سے لوگ سن چکے ہیں ان کی اس ویڈیو کو. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرا نمبر جو ہے، جب میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ اگر سلما یاسین صحیح ہیں اور ستارہ یاسین غلط ہیں تو انصاف ہونا چاہیے، اور اگر ستارہ یاسین صحیح اور سلما یاسین غلط ہے تب بھی انصاف ہونا چاہیے، الزام لگانے والے کو بھی سزا ہونی چاہیے نا. تو اس قسم کے انہوں نے جو ہے وہ اوتھینٹک میں کہوں گی ان پوائنٹس کو جو ہے بالکل صحیح کریکٹ پوائنٹس انہوں نے رکھے تھے. وہ کہتی ہیں کہ میرے ان پوائنٹس کو رکھتے ہی میرے فون کو 1 منٹ کا سکون نہیں ہوا. میری یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہی میرا نمبر جو ہے وہ سلما یاسین نے اتنا لیک کیا اور مجھے تھریٹس آنا شروع ہو گئے، مجھے بلیک میلنگ کی کالز آنا شروع ہو گئیں، مجھے دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں. یعنی کہ سلما یاسین آپ جتنی سیدھی سادھی دکھتی ہیں اتنی آپ ہیں نہیں، لیکن آپ کب تک قانون کے ساتھ کھیلیں گی؟ بہت جلد آپ کا بھی دی اینڈ ہوگا، دیا پانچا ہوگا انشاءاللہ اس کیس کا، کیونکہ ہم لوگ بھی اب اس کیس کو ایسے بیٹھنے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ جو ہیں خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گئی ہیں، آپ نے دھمکیاں دلوانا شروع کر دی ہیں، آپ یوٹیوبرز کے اوپر جو ہے وہ پریشر بلڈ کرنا چاہتی ہیں، آپ یہ ظاہر کرنا چاہتی ہیں کہ لوگ آپ سے ڈریں،
ٹھیک ہے، یا تو وہ آپ کو مظلوم سمجھیں یا آپ سے ڈر کر بیٹھ جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ جو ہے وہ سچ کی اور حق کی آواز بند نہیں کر سکتی۔ آپ جو چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کی نظر سے دیکھیں، آپ کی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کے دل سے سوچیں اور آپ کے دماغ سے فیصلے کریں، تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول اور غلط فہمی ہے۔ جی دوستو، سلمیٰ یاسین کو اتنا سیدھا سادہ کوئی بھی مت سمجھے۔ سلمیٰ یاسین جتنی زمین کے اوپر دکھتی ہیں اتنی زمین کے اندر بھی ہیں۔ اس کیس کو اب تک جتنا ہم نے اسٹڈی کیا ہے اس میں ہمیں یہی بات ملی ہے کہ سلمیٰ یاسین بہت بڑی سازش رچا کر بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکی۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس چیز کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ، کچھ اور پوائنٹس ہیں جو یہاں میں سلمیٰ یاسین سے بھی پوچھنا چاہوں گی، وہ میں ضرور رکھوں گی۔ آپ لوگوں نے ضرور میری نیکسٹ ویڈیو بھی واچ کرنی ہے۔ اور اب جو ہے یہ ویڈیو بہت لیندی ہو گیا ہے، چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا۔ اس کے علاوہ میں ہمیشہ کی طرح دعا کروں گی اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت جو ہمارے ملک کی سچویشن ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم لوگوں کو خیر خیریت سے نکالے، ہم سب پر اپنا رحم اور کرم فرمائے، ہم سب کے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف کرے اللہ تعالیٰ، اور ہم سب کو عقل اور شعور عطا کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں لوں گی اجازت۔ شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری فیملیز کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔